اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں، جبکہ انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو۔ تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و امارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ اس میں گرفتار ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3496۔ عبد الملک نے بیان کیا، ان سے طاؤس نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، الا المودۃ فی القربى کے متعلق طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو، اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3497۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشرق سے، اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پاس چلاتے رہتے ہیں، یعنی ربیعہ اور مضر کے لوگوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3498۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملائمت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے، اور حکمت حدیث بھی یمنی ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبے کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کے بائیں جانب ہے۔ المشامہ بائیں جانب کو کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کو الشومی کہتے ہیں، اور بائیں جانب کو الاشام کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3499۔ محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عنقریب قرب قیامت میں بنی قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید میں موجود ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ دیکھو تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں، ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرنگوں اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3500۔